بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کی بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اندرون سندھ کے بعد کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ منگل کے روز ضلع میٹاری، ٹنڈو آلایار، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، جامشورو، دادو، بدین، سجاول اور ٹھٹھہ میں الیکشن ملتوی کیے گئے تھے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی میں موسم کی صورتحال اور بلدیاتی الیکشن کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کراچی میں 28 اگست کو بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے رپورٹ طلب کی اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو 6 اہم اداروں سے فوری رپورٹ لینے کی ہدایت کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری، آئی جی اور ڈی آئی جی رینجر، صوبائی الیکشن کمشنر اور محکمہ موسمیات سے بھی رپورٹ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر ادارے دیہی سندھ میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں، جس کے باعث پولنگ سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کے متاثر ہونے پر بھی سیکیورٹی اداروں سے رپورٹ مانگی گئی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے رپورٹ طلب کیے جانے پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے انہیں رپورٹ پیش کی، جس بنا پر کراچی میں بھی 28 اگست کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 20 اگست کو الیکشن کمیشن نے سندھ میں 24 جولائی کی جگہ دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 28 اگست 2022 کو کروانے کا اعلان کیا تھا۔ صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے لکھے جانے والے خط کے مطابق محکمہ موسمیات نے سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی، جس کے باعث الیکشن کا سامان پہنچانا مشکل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اس دوران انتخابی عملے اور ووٹرز کو بھی کراچی میں شدید بارشوں کے باعث مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ محرم اور پھر یوم آزادی کی تقریبات کے باعث بھی الیکشن فوری طور پر کرانا ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی، حیدرآباد سمیت دیگر علاقوں میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کا فیصلہ چیف سیکرٹری سندھ، متحدہ قومی موومنٹ، جی ڈی اے اور صوبائی الیکشن کمشنر کی درخواست پر کیا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کے باعث الیکشن کمیشن سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کے التوا کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے، عدالت بھی جائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دھرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کی مزاحمت کریں گے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا، پیپلز پارٹی انتخابات نہیں کروا رہی، الیکشن کمیشن سندھ حکومت سب کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، شارح قائدین پر دھرنے میں آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے 34 دن کے لیے یہ بہانہ بنا کر کے بارش ہو رہی ہے، 34 دن کے لیے الیکشن آگے بڑھا دیے۔ بھائی بارش تو 2-3 دن کے لیے ہوئی تھی، اس کے بعد تو صحیح تھا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، سندھ حکومت اور وہ تمام ان کے باج گزار ادارے جو رپورٹیں بنا کر دے رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں اور کراچی کو بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ کراچی 97% سندھ کو ٹیکس دیتا ہے، اس کے باوجود عوام سے فنڈ مانگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھاگنے نہیں دیں گے، عوام کا حق ضرور لیں گے۔ کراچی کے موسم کی بات کریں گے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ آج بھی وقفے سے جاری رہا۔ کراچی اور گرد و نواح میں بارش کا تیز اسپیل کل تک ختم ہو جائے گا۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ آج بھی وقفے سے جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے بارش برسانے والے نئے سسٹم کو کل تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ موجودہ اسپیل خاصا طاقتور اسپیل ہے، جس سے کراچی تو نہیں البتہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع متاثر ہوں گے۔ اس لیے کہ خاصا تیز اسپیل ہے، خاص کر سینٹرل سندھ اور اپر سندھ میں، اور اس سے اوپر جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام ڈسٹرکٹس میں تیز اسپیل ہے بارش کا، وقفے سے آج صبح سے چل رہی ہے کئی علاقوں میں، اور گزشتہ شب سے اب تک حیدرآباد میں 100 ملی میٹر سے اوپر ہو چکی ہے، نواب شاہ میں بھی تقریباً 100 ملی میٹر ہو گئی، ادھر نوشہرہ فیروز ڈسٹرکٹ میں بھی 50-60 ملی میٹر، اس طرح ہر جگہ پر ہی تیز اسپیل چل رہا ہے اور یہ کل رات تک ہے وہاں پر۔ چیف میٹرولوجسٹ نے بتایا کہ آج اور کل کراچی میں کبھی درمیانی تو کبھی تیز بارش رہے گی۔ دادو، لاڑکانہ، سکھر اور دیگر شہروں میں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان میں آج سے 26 اگست تک تیز بارشیں ہوں گی۔ کل 25 تاریخ کی شام یا رات تک یہ سلسلہ رہے گا، بالخصوص انٹیریئر سندھ میں کل رات تک رہے گا، اور کراچی میں کل شام تک وقفے سے اسی طرح کبھی درمیانی اور کسی وقت تیز شاورز ہوں گی۔ البتہ انٹیریئر سندھ میں خاص کر حیدرآباد سے اوپر نواب شاہ، سانگڑ،
میرپور خاص اور پھر ادھر سکھر لاڑکانہ دادو کمبر شادات کوٹ اور نوشہر و فیروز ان تمام ڈسٹرکٹس میں تیز اسپیل ہے۔ کراچی میں کل سے بارشیں تھمیں گی اور ستمبر کے پہلے ہفتے تک کوئی بارش نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ درسان و چنا پر سیلابی پانی سے کراچی واٹر بورڈ کے کنڈیوٹ ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اگر کنڈیوٹ کو نقصان پہنچا تو کراچی والے پینے کے پانی کو ترس جائیں گے۔ 14 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی فراہمی رک جائے گی۔ سندھ میں ریکارڈ توڑ بارشوں سے واٹر بورڈ کی اہم تنصیبات بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ ڈھابے جی سے COD فلٹر پلانٹ تک 29 کلومیٹر طویل 11 فٹ لمبی اور 13.5 فٹ چوڑی گریٹر کراچی کنڈیوٹ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ کنڈیوٹ 1950 کی دہائی میں تعمیر کی گئی جو ملیر ندی کے درمیان سے گزرتی ہے۔ پہلے ریتی بجری مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے ریتی نکال کر خطرے سے دوچار کیا، رہی صحیح کسر ملیر ندی کی طغیانی نے پوری کر دی۔ اسٹرکچر بہہ جانے سے اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کراچی کو پینے کے پانی کی فراہمی معطل ہو جائے گی۔ 14 کروڑ گیلن یومیہ پانی بند ہو جائے گا۔ یہ ہمارا کراچی کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ شہر رگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈیمیج ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں مطلب تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم جو ہے لگے گا، کیونکہ سارا RCC ورک۔ پیپلز لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری محسن رضا نے واٹر بورڈ کی اہم کنڈیوٹ کے متاثر ہونے کا الزام واٹر بورڈ کے عملے کی غفلت اور کمائی کو قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ واٹر بورڈ ہر سال فائلوں میں تو ورک دکھاتا ہے اور وہ پیسہ ہضم کر لیتے ہیں، وہ پراپر گراؤنڈ پر کام نہیں کرتے، اسی لیے ہم بار بار تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مہینوں پر محیط ہوگا پھر تو اتنا، بلکہ سالوں پر محیط ہوگا۔ آپ کے سامنے K4 کب افتتاح ہوا اور کیا اشر ہے اس کا، S3 سیوریج کا جو پلان ہے اس کا کیا اشر ہے، 65 ملین گیلن پانی لا رہے تھے اس کا کیا اشر ہے۔ تو یہ تو کئی سالوں پر محیط ایک پروجیکٹ ہو جائے گا اور کراچی کے لوگ بوند بوند پانی کو ترسیں۔ گریٹر کراچی کنڈیوٹ ٹوٹی تو اس کی مرمت کے لیے جہاں خطیر رقم درکار ہوگی وہیں سندھ حکومت پر مزید مالی بوجھ بڑھ جائے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی کی پہلی اسٹریٹ لائبریری شہر میں مسلسل مانسون بارشوں کے باعث تباہی کا شکار دکھائی دیتی ہے، جسے محفوظ بنانے کے لیے انتظامیہ نے انوکھی حکمت عملی تیار کی ہے۔ میٹروپول کے قریب سڑک پر بنی کراچی کی پہلی اسٹریٹ لائبریری کو بھی بارشوں نے تباہ کر دیا۔ کتابوں کو بارشوں کے پانی سے بچانے کے لیے انتظامیہ نے انوکھی حکمت عملی اپنائی اور لائبریری کے شوکیس پر پھٹے پرانے پینافلیکس باندھ دیے، جو کہ یہاں آنے اور کتاب سے محبت رکھنے والوں کو مایوس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لائبریری کی کرسیاں بھی مکمل طور پر تباہی کا شکار ہیں، جبکہ دیواروں پر بھی بارشوں کے باعث دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اس کی کتابیں وغیرہ کافی یہ سب گیلی ہو چکی ہیں بارش کی وجہ سے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف رجحان دے، تھوڑا اس طرف توجہ دے۔ انتظامیہ کو چاہیے یہ درست کروایا جائے، لائبریری یہ خراب جو ہوئی ہے، یہ ہمارے کو ہر اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں ایشو ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث لائبریری کی کتابیں نہ صرف بارشوں کے پانی سے متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ان کی ایک عظیم درسگاہ تیزی سے تباہ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ شہر قائد میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ نارتھ ناظم آباد حیدری مارکیٹ کا برساتی نالہ اوور فلو ہو گیا، جس کے باعث سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ حیدری مارکیٹ میں بلاک H اور G کے درمیان موجود برساتی نالہ ابل پڑا۔ بارش کا پانی برساتے نالوں میں جانے کے بجائے حیدری مارکیٹ کے دونوں اطراف کی سڑکوں پر آ گیا۔ تالاب کا منظر پیش کرتی سڑک سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ بارش کے پانی کی وجہ سے دکاندار بھی پریشانی کا شکار ہیں، جس سے بارش کی وجہ سے بازار وقت پر نہیں کھل سکا۔ PIA کی کراچی سے کوئٹہ جانے والی پرواز خراب موسم کے باعث منسوخ کر دی گئی۔ مسافروں نے پرواز کی منسوخی پر احتجاج کیا۔ قومی ایئر لائن کی پرواز PK310 کو 3:30 بجے روانہ ہونا تھا، جو روانگی میں 2 گھنٹے سے تاخیر کے بعد منسوخ کر دی گئی۔ پرواز کی منسوخی پر مسافروں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی شروع کر دی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق مسافروں اور عملے کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ مسافروں کے احتجاج کے باعث ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو مداخلت کرنا پڑی۔ انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد مسافروں نے احتجاج ختم کر دیا۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر کے الیکٹرک نے شہریوں کو برقی آلات سے احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی نشیبی علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں احتیاط برتنے کے تحت بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کہ الیکٹرک نے مانسون بارشوں کے پیش نظر اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بارش کے دوران شہریوں سے خصوصی احتیاط کی گزارش ہے۔
ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہری بجلی کی تنصیبات اور برقی آلات سے محفوظ فاصلہ یقینی بنائیں۔ بارش کے دوران زیادہ تر حادثات پانی کی موٹریں، اسٹریٹ لائٹ پول یا گھروں کے اندر موجود بوسیدہ تاروں کے باعث پیش آتے ہیں۔ برقی آلات کو گیلے ہاتھوں یا ننگے پیروں کے ساتھ چھونے سے گریز کریں۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے سبب حفاظتی اقدامات کے تحت بجلی کی ترسیل میں عارضی تعطل آ سکتا ہے۔ سندھ سرکار نے بارش سے متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزراء، مشیروں، معاونین خاص، پارلیمانی سیکریٹریز اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کی 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع ہوگی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے اکاؤنٹنٹ جنرل کو خط ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیروں مشیروں کی 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع ہوگی، جبکہ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی، معاونین خاص اور پارلیمانی سیکریٹریز کی 1 ماہ کی تنخواہ بھی ریلیف فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ 17 سے وائس گریڈ کے افسران کی 5 دن کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع ہوگی، جبکہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی 2 روز کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے تمام محکموں، نیم سرکاری اداروں اور بااختیار اتھارٹیز کو خط ارسال کر کے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہ الیکٹرک کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو کہ الیکٹرک کا سہولت کار قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی ایک بار پھر کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آ گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے تو خواجہ اظہار نے امیر جماعت اسلامی کے مقبول نعرے سے انہیں مخاطب کیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہ الیکٹرک کو حکومت کا سہولت کار قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جن لوگوں کا 2-3 ہزار بل آتا تھا اب 6 سے 8 ہزار روپے آ رہا ہے۔ وہ سرکاری کمپنیاں ہیں یا اب بعد میں آئی پی پیز آئی ہیں، ان میں بھی یہ سب سے زیادہ اگر مہنگی بجلی بنا رہے ہیں تو سوائے اس کے کہ یہ تمام حکومتوں اور تمام پولیٹیکل بڑی پارٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سا سبب ہے کہ ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا؟ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جن لوگوں کا 2-3 ہزار بل آتا تھا اب 6 سے 8 ہزار روپے آ رہا ہے۔ چھوٹا کاروبار کرنے والے کے الیکٹرک کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے، بجلی کے پیسے کم اور چارجز زیادہ ہوتے ہیں۔ نیپرا کی رپورٹ ہے کہ ملک میں سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے نہ صرف مسلم لیگ نون کے گورنر زبیر احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا، اوریجنل بل جو بجلی کے یونٹس کا بل ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو چارجز ہوتے ہیں جس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ایک بہت بڑی سمجھ لیں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو چاہیں کریں، جتنا چاہیں بل بنائیں۔ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیپرا کیا کر رہا ہے، جبکہ نیپرا کی پچھلے 17 سال کی رپورٹس میں تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ جو کچھ بھی کہ الیکٹرک نے یہ ایک طریقے کی معاشی دہشت گردی کی ہے اور جبر کا ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے نہ صرف مسلم لیگ نون کے سابق گورنر سندھ زبیر احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ پی ٹی آئی کے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل پر بھی سہولت کاری کا الزام لگا دیا۔ سربراہ عمران خان پر لائیو کوریج پابندی لگانے سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ علی زیدی نے سندھ ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست جمع کرائی ہے۔ عمران خان پر لائیو کوریج کی پابندی کے خلاف تحریک انصاف نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس جنید غفار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو عمران خان کی لائیو کوریج سے پابندی ہٹانے سے متعلق علی زیدی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ علی زیدی کی جانب سے عمر سومرو ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس محمد جنید غفار نے ریمارکس دیے کہ پیمرا کا فیصلہ پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ ایک شخص کے خلاف ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فرد واحد کی پابندی پر پارٹی کیس فریق بن سکتی ہے، جس پر پابندی لگائی گئی وہ خود کیوں درخواست گزار نہیں۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے مطمئن کیا جائے کہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے۔ عدالت نے سماعت 26 اگست کے لیے ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے ملک بھر کے صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے ہیں۔ ملک بھر کے 1,70,00,000 صارفین کو 22 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ تاجروں کو بجلی کے بلوں پر ٹیکس ختم کرنے کی نوید بھی سناتی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کراچی کا دورہ۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے الیکٹرک ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس میں صارفین کو اوور بلنگ کے مسائل سے نجات دلانے کا وعدہ کیا۔ بولے اگست کے مہینے میں جولائی کے جو بل آئے پورے ملک میں اس پر احتجاج ہوا ہے۔ جون کا فیول سرچارج جولائی کے بلوں میں لگا
जो अजाब इमरानी का नतीजा है। सार्फिन के लिए रिलीफ के लिए इकदामात किए हैं। अक्टूबर से बिलों में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये कहना अजाब इमरानी का कि मुल्क में बिजली वापर है सरासर झूठ है, गलत है, टेक्निकल बुनियादों पर गलत है। और जो अगर कैपेसिटी है वो ऐसी है कि वो 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई में लगे हुए प्लांट्स हैं जिनकी एफिशिएंसी कम है और वो तेल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, तो वो प्रैक्टिकली तभी अब हम चलाते हैं जब हमें इमरजेंसी हो। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। 1,70,00,000 सार्फिन को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। उन्होंने ताजरों को बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स खत्म करने की नवीद भी सुना दी। जो रिलीफ वज़ीर आज़म ने कल कतर में उसका ऐलान भी किया, उसके 2 हिस्से हैं कि वो तमाम सार्फिन जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर उन पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था उसको खत्म कर दिया गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करना हमारा मिशन है। 1320 मेगावाट का शिंगाई इलेक्ट्रिक का थर्ड कोल मंसूबा शुरू होने जा रहा है। सस्ती बिजली के लिए न्यूक्लियर, सोलर, थर्ड कोल समेत दीगर जराए भी इस्तेमाल करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21।